سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، بہت بہترین بیان ہے، تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میری ایک گزارش آپ قبول کر لیں۔ مسجد میں اب اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی اندر آ سکے، اس لیے پہلے تو کوئی اندر آنے کی کوشش نہ کرے، اور جو اندر ہیں وہ اٹھک بیٹھک کی کوشش نہ کریں، اپنی جگہ پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سماعت فرمائیں۔ خاص طور پر میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ پیارے بچوں غور سے سنو، جو کچھ بتایا جائے اس پر عمل کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی تجارت ہو جس میں دونوں پہلو نہ ہوں۔ ہر تجارت میں نفع بھی ہے اور ہر تجارت کے اندر نقصان بھی ہے۔ آدمی رسک لیتا ہے، چلو لگا کے دیکھ لیتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ کبھی 50 لاکھ لگا دیے تو ہو سکتا ہے اس کے 60 ہو جائیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ لگائے تھے، 50,000 آئے، باقی پیسے ڈوب گئے۔ اور ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوا چلوں، نفع ہوتا ہے تو انسان نہیں کہتا کہ نفع ہوا ہے، لیکن نقصان ہو تو پوری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت میں ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت نفع ہوتا ہے تب چھپاتے ہیں، ارے چل رہا ہے بس دعا کرو، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ خیر، آج جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں یہ اصل رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہے، اور میں چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ تجارت آپ ضرور کریں اور ہم بھی کریں۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ رکھیں اور یہ ذہن رکھیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی ہے۔ دوسری چیز، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ یہ عقیدہ اپنا رکھیں تاکہ آگے کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا عمل اللہ نے بتایا اس کی کتاب کی تلاوت کا۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں کہ تلاوت کا فائدہ کیا ہے۔ تو آپ اور ہم جب اللہ کی کتاب کی تلاوت شروع ہی کرتے ہیں تو اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے ہی ہم نے پڑھا تو ادھر دفتر نیکیوں سے بھرنا شروع ہو گیا۔
صرف تسمیہ کی فضیلت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی فضیلت بیان کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری تقریر صرف اسی پر ہو جائے گی. لیکن مجھے صرف آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اب تلاوت سے پہلے آپ دیکھیں کوئی یوں ہی تو تلاوت شروع نہیں کرتا. سب سے پہلے وہ اپنے بدن کو دیکھتا ہے، اپنے وضو کے بارے میں غور کرتا ہے میرا وضو ہے یا نہیں. اگر وضو ہوگا تب وہ قرآن شریف چھوئے گا، وضو ہوگا تب وہ قرآن شریف پکڑے گا، وضو ہوگا تب وہ تلاوت کرے گا. اب تلاوت اگر کرنی ہے اور بے وضو ہے تو پہلے وضو کرے گا، اس لیے کہ قرآن شریف ہی میں اللہ نے قرآن کا ادب یہ بتایا لا یمسہ الا المطہرون. اب وضو کرتے ہی اگر کسی نے ہاتھ دھویا وضو سے پہلے، وضو کرتے وقت اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، کلی کیا منہ کے گناہ جھڑ گئے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ دھویا ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھویا پیر کے گناہ جھڑ گئے. اور سرکار فرماتے ہیں جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی اس کے پورے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ابھی آپ قرآن تک نہیں پہنچے، حالانکہ بسم اللہ شریف بھی قرآن کی آیتوں میں سے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، ایک حرف ادا کرنے پر. اور پھر قرآن مقدس کے اندر کئی سورتیں ایسی ہیں جن سورتوں کی مختلف فضیلتیں ہیں. اگر آپ دیکھیں صرف سورہ اخلاص جو بظاہر نظر آنے والی چھوٹی سورت ہے، اگر کوئی شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو ایک قرآن کے ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اب تلاوت کرنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، تلاوت کرنے والا ہمیشہ فائدے ہی میں رہے گا. اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کی شان یہ بیان کی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور یہ برکت والی کتاب ہے. اور اس کتاب کے پڑھنے والے کو اللہ زمین کے اوپر بھی برکت دیتا ہے اور زمین کے اندر بھی برکت دیتا ہے اور میدان محشر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں اور قرآن مقدس کی تعلیم دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں. اللہ عز و جل ایسی کتاب کی تلاوت کرنے والے کو کبھی گھاٹے میں نہیں رکھتا، اللہ عز و جل ہمیشہ اسے نفع عطا فرماتا ہے. آدمی بہت سارے وظائف کرتا ہے، فلاں شیخ نے بتا دیا یہ پڑھو، پڑھتے ہیں، کوئی مضائقے کی بات نہیں. فلاں نے بتایا یہ عمل کرو، کرتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں. لیکن سارے اعمال کے بعد ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے. اور تقریباً وظائف کے بعد یہ نسخہ دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی. لیکن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو قرآن کی تلاوت نے دعا مانگنے سے بھی روک دیا اور وہ دعا کا وقت بھی قرآن کی تلاوت میں خرچ کر دیا، اللہ اس کی طلب سے زیادہ اسے عطا فرما دے گا، اس کے سوال سے زیادہ. یہ ہے کتاب. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، افضل ترین عبادت میری امت کے لیے جو ہے وہ قرآن شریف پڑھنا ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن شریف کی تلاوت اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ ہم مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنے والے کی شان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا معلق ہے، لیکن جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ سرا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پتہ چلا وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا دست قدرت گویا وہ تھام رہا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معمولات کو دیکھیں، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تلاوت میں پوری رات خرچ کر دیا کرتے تھے، ایک آیت کی تلاوت۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت اللہ کو بہت پسند ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والی خوشبو اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ کتاب ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جس رسول پر نازل ہوئی اس رسول سے بھی پروردگار نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو میں نے تم پر وحی کی ہے میرے محبوب اس کی تلاوت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، تابعین کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، بلکہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص دنیا میں قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہوگا، آپ جانتے ہیں قبر میں بھی اس کے دل کو بہلانے کے لیے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ یہ اور جو حافظ قرآن کو حفظ کرتے کرتے ابھی پورا حافظ نہیں ہوا، ادھورا تھا اور اسے موت واقع ہو گئی، قبر میں اللہ عز و جل ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا جو اسے قبر میں پورا قرآن یاد کرا دے گا۔ یہ قرآن، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کی صرف ایک سورت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک، جسے سورۃ الملک چھوڑے بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ ماہ رمضان میں دیکھیے گا نکل آئیں گے بیڈمنٹن بھی، کرکٹ بھی، جو کسی رات میں نہیں کھیلتے وہ بھی ماہ رمضان میں کھیلنا شروع کر دیتے۔ اب سنیے اس کا عذاب بھی سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ترین ہے۔ آج جتنی مصیبتیں دروازوں پر دستک دے رہی ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ کریم جب نعمتیں دیتا ہے تو چھینتا نہیں ہے۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کو بھی قرآن نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، ہم جب تک نہیں بدلتے نعمت ہمارے پاس رہتی ہے، ہم بگڑ گئے نعمت چلی گئی۔ آج ماہ رمضان میں سب سے پہلا پلان کیا ہوتا ہے؟ 8 دن پہلے سموسا، کٹلیس، بس یہ سب پلان چل رہا ہے۔ یہ پلان نہیں ہوتا کتنے ختم قرآن شریف کے کریں گے، یہ پلان نہیں ہوتا کہ کتنا قرآن شریف سمجھیں گے، یہ پلان نہیں ہوتا کہ کتنی قضائے عمری ادا کریں گے،
یہ پلان نہیں ہوتا کہ ہم اللہ عز و جل سے استغفار کس طریقے سے کریں گے، الا ماشاءاللہ. بس یہ پلان ہوتا ہے صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں، اور جو افطار سے کھانا شروع کرتے ہیں تو سحری تک ہمیشہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کھا لیتے ہیں. یہ حال ہے، یہ حال ہے. ماہ رمضان المبارک اپنے دامن کے اندر اتنی برکتوں کو لیے ہوئے. آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے اور اس مہینے کو اتنا اونچا مقام؟ کسی مہینے کا نام قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، صرف ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اسی کا نام قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. اور وجہ بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ عظیم ترین کتاب جو ہمارا کوئی مر جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے قرآن خوانی کرو تاکہ قرآن پڑھ کر اس کو بخشا جائے تو قبر میں راحت پہنچے. یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اور تعجب کی بات ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا آج کا مسلمان اس مہینے کے اندر بھی قرآن شریف کی تلاوت کا شوق اپنے اندر پیدا نہیں کرتا. پڑھو قرآن شریف، تلاوت کرو قرآن شریف. انسانوں کی زندگی میں انقلاب جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. یہ ایسی اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے کہ جو اس کو تھام لے اور اس کے ذریعے امت مسلمہ کی اور اپنی اولاد کی تقدیر کو سنوارنا چاہے تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے. ایک چھوٹا سا آپ کی سوچ کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. چلیے مسجد ہی میں آپ دیکھ لیجئے، قرآن ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے نیچے ہے یا قرآن اوپر رکھا ہوا ہے؟ بھئی جواب دیجئے نا یار، سو تو نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ذرا جواب دیجئے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں. کہاں رکھتے ہیں قرآن؟ آپ کے گھر میں قرآن نیچے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے؟ یہ قرآن آپ کی سوچ بنا رہا ہے کہ اے خدا کے بندو، فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ میری جگہ نیچے نہیں ہے، میری جگہ اوپر ہے. مجھے تھام لو، جہاں میں رہوں گی وہاں تمہیں رکھوں گی. تو جو قرآن تھام لے گا یہ قرآن اسے بلندی عطا کرے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میدان جنگ کے اندر فرماتے ہیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک وہ پورا قرآن ختم کر لیا کرتے. 4 ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی ہیں. ایک رکعت میں پورا قرآن، ایک رکعت میں پورا قرآن. اب تھوڑی سی اصلاح کرتے ہوئے چلو. اگر میں اس وقت آپ مجمع میں سے اگر کسی کو کھڑا کر کے کہوں کہ سورہ فاتحہ پوری اچھی طریقے سے سنا دو، نہیں سنا سکیں گے، نہیں سنا سکیں. اور اگر کہوں کہ آپ کے بچوں کو انگلش میں بات کرنے آتی ہے، ارے حضرت ہمارا تو 3 سال کا بچہ بھی انگلش میں پھڑ پھڑ بولتا ہے. قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں آتا. آپ نے ابھی اپنے ماتھے کی، قرآن نہیں آتا. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو جو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.